الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.11 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 111 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 162۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ لیکن معنی ہے لیکن، بٹ۔ الراسخون روٹ ورڈ ہے راسین، خاص ہے معنی ہے راسخ یا پختہ۔ دی ونس ہو آر فرم، فی یعنی میں، ان، العلم عین لام میم سے معنی علم نالج، منہم ان میں سے، among them، والمؤمنون الف میم نون سے معنی اور مومنین، اینڈ the believers، یؤمنون الف میم نون سے معنی ایمان لاتے ہیں، believe، بما یعنی جو، in what، انزلہ نون زا لام سے معنی نازل کیا گیا، revealed الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، to you، وما اور جو، اینڈ واٹ، انزلہ نون زا لام سے معنی نازل کیا گیا، revealed من یعنی سے، from، قبل کا قاف با لام سے معنی آپ سے پہلے، before you، والمقیمین معنی اور جو قائم کرتے ہیں، and the ones who establish، الصلاۃ صاد لام واو سے ہے معنی نماز یا صلاح، پریئر یا صلاح، والمؤتون الف تا یا سے ہے اور جو ادا کرتے ہیں، and the ones who give یا who pay، الزکاۃ زا کاف واو سے معنی the زکات اور obligatory charity، والمؤمنون الف میم نون سے معنی اور جو ایمان لاتے ہیں، and the ones who believe باللہ الف لام ہا سے معنی اللہ پر، in اللہ، والیومی یا واو میم سے معنی اور دن، and the day، الآخر الف خا را سے معنی آخرت، the last، اولئک یہی لوگ، those، سنؤتیہم الف تا یا سے معنی عنقریب ہم دیں گے انہیں، soon we will give them، اجرن الف جیم را سے معنی اجر یا ثواب، ریوارڈ، عظیمہ عین زو میم سے معنی عظیم یا بڑا، گریٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں جو علم پختہ ہیں، والمؤمنون یؤمنون اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما یہی لوگ ہیں جنہیں عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ لیکن ان میں جو علم پختہ ہیں اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہی لوگ ہیں جنہیں عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم but who are firm in knowledge among them، والمؤمنون یؤمنون and the believers who believe بما انزل الیک in what is revealed to you، وما انزل من قبلک and what was revealed before you، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ and establish prayer and pay zakah، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر and believe in Allah and the last day، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما those will soon give a great reward۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ But who are firm in knowledge among them and the believers who believe in what is revealed to you and what was revealed before you, and establish prayer and pay zakah and believe in Allah and the last day، those will soon give a great reward۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، لیکن ان میں جو علم پختہ ہیں اور مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی انصاف پسندی دیکھیے کہ جو ہی یہود و نصارہ کے جرائم کی فہرست اور ان کے علماء و مشائخ اور سیاسی رہنماؤں کے گناہوں اور سرکشیوں کا ذکر کرتا ہے، وہیں ان کے نیک علماء اور ان کے اچھے کردار کی تحسین کرتا ہے، یعنی تعریف بھی کرتا ہے۔
یہ اللہ کا قانون ہے کہ انصاف پسندی سے کام لے، چونکہ اللہ نے اہل کتاب میں موجود سرکش لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان کی سرکشیوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کا بھی ذکر کرے جو ان میں صالح ہیں، نیک فطرت ہیں، جو سرکش نہیں ہے، جو اچھے کردار کے ہیں۔ بے شک ان کی اکثریت برے لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ تمام کے تمام ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں اور ہوں گے جب بھی ان کے سامنے حقائق رکھے جائیں تو مذہبی تعصب اور نسل پرستی کی دیواریں توڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور تمام اعمال بجا لاتے ہیں جن کا اسلام انہیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب ان پر اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے تو اس حق کو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ وہ نسل پرست نہیں ہوتے، وہ مذہبی تعصب یعنی دشمنی نہیں رکھتے، اپنے آپ کو بہترین نہیں سمجھتے، بلکہ جہاں بھی حق نظر آئے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی زندگی میں خوف خدا سے ہر نیکی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ان کا رب راضی ہوتا ہے، یعنی وہ خوف خدا سے زندگی گزارتے ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں اور ہر نیک کام میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب اور عظیم لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ عنقریب ان کو دنیا میں عزت و رفعت ملے گی اور آخرت میں اجر عظیم سے نوازا جائے گا، یعنی اللہ کی نظر میں یہ لوگ بہترین لوگ ہیں، انہیں دنیا بھی عطا ہوگی اور آخرت میں بھی بہترین اجر عطا ہوگا۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اہل کتاب کے حق پرست علماء و مشائخ کو سراہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے مزید نیک صفات کا یہاں ذکر کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے اور ان تمام پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اہل کتاب جو حق پسند ہیں ان کی تعریف یہاں کرتے ہیں اور تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صفت ان میں جو ہے وہ ہے اللہ واحد پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب پر اور تمام پچھلی کتابوں پر ایمان لانا۔ یعنی وہ عام یہود و نصارہ کی طرح نسل پرست اور تعصب زدہ نہیں ہوتے، وہ حسد و بغض کی بنیاد پر رسولوں کا یا ان پر نازل کردہ کتابوں کا انکار نہیں کرتے، وہ تمام رسولوں اور ان پر نازل ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو عام یہود و نصارہ نسل پرست ہوتے ہیں، تعصب زدہ ہوتے ہیں، حسد اور بغض رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ نے اپنا فضل کسی اور پر تو نازل نہیں کیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں آئے ہیں تو ان کی نبوت کا انہوں نے انکار کر دیا صرف حسد کے سبب۔ لیکن جو صحیح ذہن رکھنے والے یہود و نصارہ ہوتے ہیں وہ حق پر ایمان لا لیتے ہیں چاہے وہ کسی نسل میں اترا ہو۔ وہ نماز کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی نماز سے جڑے ہوئے تمام فرائض کو بجا لاتے ہیں، اس میں با جماعت نماز ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، قبلہ رخ ہو کر ادا کرنا، باوضو ہونا، پاک لباس ہونا، پاک جگہ ہونا، عزا اور اقامت سب شامل ہے۔ یعنی وہ نماز کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں سے مراد نماز سے جڑے ہوئے جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں ان تمام کو اپناتے ہیں، بمقابلہ ان یہود و نصارہ کے جو بہت کم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو سستی کاہلی سے اور صرف لوگوں کو دکھانے کے مقصد سے۔ یعنی یہود اور نصارہ کے عقائد میں اتنا بگاڑ آ گیا ہے کہ وہ نمازوں سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، بلکہ اللہ نے جو ان کو نماز کا طریقہ بتایا تھا وہ بھی انہوں نے کھو دیا ہے، اور پھر جو بھی نماز کے طریقے ان میں باقی رہ گئے ہیں اس کو بھی وہ دلچسپی سے ادا نہیں کرتے اور نہ ہی پابندی سے ادا کرتے ہیں، بلکہ بے دلی سے، کاہلی سے، سستی سے ادا کرتے ہیں، اور ادا کرنے کا بھی مقصد صرف ریاکاری ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ حق پرست یہود و نصارہ کی ایک خوبی اور یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اور اسلامی شریعت کے تحت جتنی زکوٰۃ ان پر فرض ہے وہ نکالتے ہیں، اور جن کو دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ بخوشی دے دیتے ہیں۔ یعنی متقی پرہیزگار اہل کتاب جو ہیں، جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جب ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں تو خوشی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جتنی زکوٰۃ دینا ہے، جن کو زکوٰۃ دینا ہے وہ بہت ہی خوشی دے دیتے ہیں۔ یعنی وہ ان یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہوتے جو زکوٰۃ و خیرات، قربا و مساکین کو دینے کے بجائے لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور طریقے سے عوام الناس سے سود وصول کرتے ہیں تاکہ اس سے پیٹ بھریں۔ یعنی کمپیریٹیولی وہ دوسرے یہود و نصارہ سے لاکھ درجے بہتر ہوتے ہیں جو سود کھاتے ہیں اور لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں زکوٰۃ دینے کے بجائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی عام یہود کی طرح عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے، نہ ہی بچڑے کی پرستش کر کے اللہ کا عذاب مول لیتے ہیں، اور نہ ہی وہ عیسائیوں کی طرح کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تو کبھی ان کو خدا مقرر کرتے ہیں،
بلکہ وہ اللہ واحد لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جن کے سبب اللہ نے ایسے یہود و نصارہ کو جو کہ ان صفات کے سبب مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے جو عنقریب ان کو دیا جائے گا۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں جنہیں عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ یہود و نصارہ کی تعریف کرتے ہیں، ان کی خوبیاں، ان کی صفات بیان کرتے ہیں جو حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ان کو اجر عظیم عطا کرنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ ایک حدیث دیکھیں، حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہوئے سنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے افراد کو دوہرا اجر عنایت فرمایا جائے گا، یعنی ڈبل اجر ان کو دیا جائے گا 3 قسم کے لوگوں کو۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کے پاس لونڈی ہو، اس نے اس سے اچھی طرح تعلیم دی اور اس کو ادب سکھایا، اچھے انداز سے اس کی تربیت کی، پھر اس کو آزاد کرتے ہوئے سے نکاح کر لے۔ یعنی کوئی شخص اپنی لونڈی کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اپنی سلیو گرل کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، بلکہ اچھی طرح سے ادب سکھاتا ہے اور پھر اس کو آزاد کر کے نکاح کرتا ہے تو اس کو دوگنا اجر ملے گا، کیونکہ اس نے سلیو گرل کو ایک تو آزاد کیا اور تعلیم سے اس کو سنوارا اور پھر اس سے نکاح کر کے اس کے سوشل اسٹیٹس میں اضافہ کیا، اس کی عزت و ناموس میں اضافہ کیا، اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر دیں گے۔ دوسرا، یہود و نصارہ کا وہ شخص جو اپنے دین میں پکا تھا اور بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کے وہ علماء جو ان کی کتابوں کا گہرائی سے علم رکھتے ہیں اور اگر ان کے پاس اسلام پہنچتا ہے، اسلام کی تعلیمات پہنچتی ہے تو حق کو پہچان لیتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو ایسے یہود و نصارہ کو بھی اللہ نے دوگنے اجر کا وعدہ کیا ہے، چونکہ سبجیکٹ ایکسپرٹ جب کوئی بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو عوام موٹیویٹ ہوتی ہے۔ تیسرا، وہ شخص جو غلام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے مالک کے کام اور خدمت میں اس کی خیر خواہی کرتا ہے، یعنی ایسا غلام جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ کی انصاف پسندی ہے کہ یہود و نصارہ میں موجود شر پسندوں کا ذکر کرنے کے بعد ان میں موجود صالح لوگوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم میں پختہ ہوتے ہیں اور جب حق ان تک پہنچتا ہے تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ سب سے اول یہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتے ہیں، کسی کو اللہ کا بیٹا یا مد مقابل نہیں ٹھہراتے۔ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اپنے حساب کتاب کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور تمام پچھلی کتابوں پر بھی جو اللہ نے نازل کی ہیں۔ یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جس طرح کے ان کو حکم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔